بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ ایک ایسی عظیم صورت ہے جو نہایت مختصر مگر اپنے معنی اور اثرات کے اعتبار سے نہایت جامع ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ سورۃ الکوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی نعمت عطا کرنے کا اعلان فرمایا ہے جو قیامت تک امت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس سورت کو نماز فجر کے بعد پڑھنے کے بارے میں بزرگان دین نے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ رزق میں کشادگی، پریشانیوں کا خاتمہ، کاروبار میں برکت اور دل کے سکون کے لیے یہ نہایت مؤثر عمل ہے۔ فجر کا وقت ویسے ہی برکت والا وقت ہے، اور جب اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر ایک ایسی صورت ہے جو نہ صرف دنیاوی حاجات پوری کرنے کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے قرب کا سبب بنتی ہے۔ بزرگان فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز فجر کے بعد سورۃ الکوثر کو اخلاص کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، چاہے کاروبار میں رکاوٹ ہو یا روزگار کے مواقع کم ہوں۔ یہ عمل ایسی برکت دیتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص قرض میں مبتلا ہو یا مالی پریشانیوں سے دوچار ہو، وہ بھی اس عمل سے اللہ کے فضل کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھا جائے اور دل میں اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دی جائے۔ یہ عمل مسلسل 21 دن کیا جائے تو انشاءاللہ حیرت انگیز نتائج حاصل ہوں گے۔ سورۃ الکوثر کا مرکزی پیغام شکر گزاری، قربانی اور عبادت ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو رزق میں برکت اور مشکلات کے خاتمے کے لیے مجرب سمجھا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بزرگ شدید مالی مشکلات میں تھے۔ انہوں نے ایک عالم سے مشورہ لیا، انہوں نے یہی عمل بتایا۔ بزرگ نے اخلاص کے ساتھ عمل شروع کیا اور چند ہی دنوں میں رزق کے ایسے دروازے کھل گئے کہ قرض اتر گیا اور خوشحالی لوٹ آئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت میں شفا، برکت اور رہنمائی موجود ہے۔ فجر کے وقت فرشتے گواہ بنتے ہیں، اس لیے اس وقت پڑھا گیا کلام الہی فوراً قبولیت کے دربار میں پہنچتا ہے۔ اس عمل کو کرنے والے کو چاہیے کہ دل میں کوئی شک نہ ہو بلکہ مکمل یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر ہم یہ گمان رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا تو یقیناً وہ کرے گا۔ سورۃ الکوثر کو سمجھ کر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، لہٰذا تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جو تمہارا دشمن ہے وہی بے نسل ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت جاری رکھیں اور قربانی کے جذبے سے زندگی گزاریں۔ جب بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔ آج کے دور میں جب مہنگائی، بے روزگاری اور مالی مشکلات عام ہو چکی ہیں، یہ چھوٹا سا عمل ایک بڑے سہارا کی مانند ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ عمل شروع کیا تو نہ صرف ان کا رزق بڑھا بلکہ گھر میں سکون اور محبت بھی پیدا ہو گئی، کیونکہ قرآن کا نور صرف مالی برکت نہیں بلکہ دلوں میں بھی روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ عمل عورت، مرد، بزرگ یا نوجوان کوئی بھی کر سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ دل میں یقین اور زبان پر صدق ہو۔ عمل کے دوران کسی سے بحث و جھگڑا نہ کریں، رزق حلال کی کوشش جاری رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جو شخص اس سورت کو روزانہ فجر کے بعد پڑھتا ہے اس کا دن برکت والا ہوتا ہے، وہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور اس کا کاروبار ترقی کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے کلام کو دنیاوی فائدے کے لیے پڑھنا منع نہیں بلکہ جائز ہے، بشرطے کہ نیت اچھی ہو اور اس کے ساتھ عبادت و تقوی کا اہتمام کیا جائے۔ اس عمل کے ساتھ صدقہ دینا اور محتاجوں کی مدد کرنا بھی برکت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر آپ کاروبار ہیں اور کام میں رکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو یہ عمل مسلسل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں
ایسی برکت ڈال دے گا کہ آپ کے گاہک بڑھ جائیں گے اور نفع میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نوکری تلاش کر رہے ہیں تو بھی یہ عمل فائدہ مند ہے۔ کئی نوجوانوں نے اس عمل کو اختیار کیا اور اللہ نے ان کے لیے ایسے مواقع پیدا کیے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخر میں دعا کریں، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، مجھے اپنے فضل سے ایسا رزق عطا فرما جس میں برکت ہو، جس سے نہ صرف میرا گھر آباد ہو بلکہ میں دوسروں کی مدد بھی کر سکوں۔ یا اللہ میری مشکلات آسان فرما اور مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ یہ کلمات اخلاص کے ساتھ کہہ کر عمل مکمل کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ قرآن کا ہر لفظ نور ہے اور سورۃ الکوثر اس نور کا ایک انمول خزانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔